Assalamu alaikum. Today I will try to talk about the echoes of the broken society, ٹوٹے ہوئے معاشرے کی صدائیں. And I hope I will be able to make you understand. تو اس پہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب کسی سے کوئی گلہ نہ کرو، اب کسی سے کوئی گلہ نہ کرو، ہم کو سب دکھ قبول ہونے لگے، ہم کو سب دکھ قبول ہونے لگے. تو آج کا گزرا ہوا کسی پہ کوئی مشکل وقت کل کی ہماری آپ بیتی ہو سکتی ہے. آج کوئی اور ہے تو کل اس کی جگہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو معاشرے کے ہر اینگل کو ہمیں فل فوکسڈ ہو کے دیکھنا چاہیے، اور جو ہمارے تعلقات ہیں یا ہمارے رشتہ داریاں یا ہماری دوستیاں، ان پہ ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو گیا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا. اتنی پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، معاشرے کا پریشر، گھر والوں کا، فیملی کا، اور دنیا چلتی آگے بڑی پروگریس کر رہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ شاید کوئی جب پرورش ہوتی ہے شاید وہاں پہ، یا کوئی پتہ نہیں کون سی فورس ہے جو ہمیں ہمارے ہی معاشرے سے واپس موڑتی جا رہی ہے. تو اگر اس پہ ہم اس کی ایگزامپلس کی بات کریں تو وہ پچھلے دن، آج ہی کے دنوں، مطلب کہ وہ ہمارا اصغر کوئی ہے، ماڈل ہے، ایکٹر ہے، وہ اس کی لاش ڈیڈ باڈی ملی ہے. کوئی کہہ رہا 6 منتھ کی، تو کوئی. لیکن دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ کتنی پرانی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک بے حس ہو چکا ہے. اس کے ہمسائے بھی ہیں، اس کے کولیگز بھی ہوں گے، اس کے کوئی کانٹیکٹس میں کچھ تو ہوگا، لیکن اتنی بے حسی، اتنی بے دردی. اور ٹھیک ہے وہ اپنے پیرنٹس کے مطلب اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے مطلب وہ کام کر رہی تھی یا جو بھی ہے. ہم پیرنٹس کے اگر احترام نہیں کریں گے، باتیں نہیں مانیں گے، تو ہمیں اس طرح کے ایشوز تو فیس کرنے پڑیں گے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس نے لونلینس، اس کی جو ہے اس کی تنہائی کا وہ شکار ہو گئی یا جو بھی ہوا، لیکن اتنا ٹائم اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی. ایک تو ایگزامپل یہ تھی. یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے، جو کہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندانی دباؤ کیا ہیں. اس کی ایگزامپل دوں تو وقار جو ہے، وقاص لڑکا تھا ملتان کا. تو اس کی وائف کا کوئی اس کے ساتھ ایشو تھا یا جو بھی تھا، تو اس نے سوسائڈ کر لیا اور کہا کہ میری ڈیڈ باڈی کو آپ میرے آفس سے آ کے لے جاؤ. یار اتنی بے دردی کہ اس نے اچھا خاصا ریل اسٹیٹ کا کام اس کا چل رہا ہے، اور لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، باقی بھی کچھ زندگی میں سکون چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. تو پھر اس سے آگے ہٹ کے بات کریں، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پلینگ اے امپورٹنٹ رول ان آور لائفس، تو اس پہ بات کریں تو وہ تو بہت آگے چلا گیا ہے، جو کہ جس پہ کوئی اس کی کوئی مہار نہیں ہے، بے لگام ہے. تو جو چیز بے لگام ہوتی ہے وہ جہاں مرضی جائے. تو اس میں وہ ثنا یوسف کا ایک پچھلے دنوں آیا تھا کہ وہ لڑکا کو عمر نام کو جو بھی تھا اس نے کر دیا. ٹھیک ہے وہ ویڈیوز بناتی تھی جو بھی تھا، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ تو برا نکلا. تو اس طرح کی یہ جو سوشل میڈیا کی بے لگامی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. تو اس میں ہمیں سبق کیا، ہمارے سامنے یہ چیزیں کیا پیدا کر رہی ہیں، خوف، تنہائی، عدم برداشت. یہ ہمارے جو آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے اندر ہمیں والدین کی سب سے پہلے تو فرما برداری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ جتنا بھی ترقی کر جائے، لیکن پیرنٹس تو پیرنٹس ہیں نا، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، وہ انہوں نے لائف گزار لی ہوتی ہے، اور ہم ابھی اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جس سے وہ گزر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے پروگریس کریں، کوئی تھوڑا امینڈمنٹ کریں ساتھ چیزوں کی، لیکن اس طرح نہیں کہ ان کو بالکل ہی چھوڑ دیں. تو اس کے لیے جو ہماری ہے گورنمنٹ، اس کو چاہیے کہ وہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرے، جو ہماری ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پہ تھوڑا دیکھے. اس کے بعد ایتھکس جو ہیں وہ تو ہمیں اب ایجوکیشن سوسائٹی ہے، ہماری لٹریسی ریٹ اب دیکھو تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کون سی لٹریسی ہے یار، یہ جو مطلب ہمیں
جہالت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو اس میں اسکول کالجز میں اس طرح کے کوئی ہونے چاہیے پروگرامز وغیرہ کہ جو آگاہی بچوں میں دیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید ہمارا کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار اصل ہی وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ فیس کچھ اور دکھاتے ہیں، ایکٹ کچھ اور کر جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو کون صحیح کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، ہمارا معاشرہ کرے گا، ہماری یوتھ کرے گی، اویئرنیس سے یہ چیزیں ہوں گی۔ تو پڑھائی، جابس، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کو بھی ساتھ ساتھ اس کی بھی ملامت کرنی ہوتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم اس کو کتنا دے رہے ہیں، یا ہم معاشرے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، تو باقی اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، خدا سے معافی مانگیں اپنے کاموں کی، اور اللہ سب کو معاف کرے۔ تو السلام، اپنا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا، اپنے دوستوں کا، والدین کا احترام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔